اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قائم ٹی وی کینیڈا کے پروگرام رخ کربلا کے پلیٹ فارم سے ذاکر اہل بیت سید محمد وحاج زیدی حاضر خدمت۔ زیان محترم، آج 9 محرم الحرام ہے۔ دوستوں، روایات کے مطابق آج کے دن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اشکیہ کا منصوبہ تھا کہ ہم آج حملہ کریں گے، لیکن امام نے مولا عباس کو کلام کرنے کے لیے بھیجا، اور عباس جب خیمے سے باہر آئے اشکیہ کو دیکھا، دیکھ کے فرماتے ہیں میں کیا کروں ایک بند میں پابند ہوں ورنہ، میں کیا کروں ایک بند میں پابند ہوں ورنہ، کھلاؤں میں کرار کا خیبر میں اترنا، جس سم سے ہوگا میرا ایک بار گزرنا، جینے سے بھلا لگنے لگے گا انہیں مرنا، وہ خوف بٹھا دوں گا میں سانسوں میں ابھی سے، تڑپو گے نہ گزرو گے علم والی گلی سے۔ جانے محترم، مولا فرماتے ہیں کہ میں جنگ کے لیے نہیں آیا، میرے آقا چاہتے ہیں کہ تم آج ٹھہر جاؤ، ہم کل جنگ کریں گے۔ جانے محترم، عباس پیغام سنا کر واپس آ گئے۔ آج کی رات کو شب عاشور بھی کہا جاتا ہے۔ جانے محترم، وہاں خیام حسینی میں عجب منظر ہے۔ ننھے باقر بولے کہ سکینہ، پیاس کی وجہ سے اب تو میرے ہونٹ خشک ہو چکی۔ سکینہ فرماتی ہیں کہ میری زبان میرے تالو سے چپک گئی ہے۔ ذرا محترم، جو سب بچے کہتے ہیں کہ چلو اصغر کو دیکھتے ہیں کہ ننھے اصغر کیا کر رہے ہیں۔ خیمے میں پہنچے تو عجب منظر تھا۔ اصغر اپنی سوکھی زبان سوکھے ہونٹوں پہ پھرتے تھے اور اندر کر لیتے تھے۔ وہاں امام حسین کی، امام مظلوم کے خیمے میں ایک عجب منظر ہے۔ منظر کیا ہے؟ ذرا محترم، منظر کچھ یوں ہے کہ امام اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں اور امام گفتگو کر رہے ہیں۔ گفتگو میں کیا کہہ رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں کہ اے میرے اصحاب، آج میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم اب تک رکے ہو، لیکن اب اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں رسول خدا سے اس کی سفارش کروں گا، کوئی نہ نہیں۔ مولا فرماتے ہیں باس، تم اب چراغ گل کر دو۔ شاید امام چاہ رہے ہوں کہ چراغ گل ہونے کی وجہ سے چلے جائیں۔ امام نے سوچا ہو کہ انہیں شرمندگی ہو رہی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں چراغ کے روشن ہونے کی وجہ سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی چھوڑتے ہوئے، یا تمہیں اس وقت چھوڑنا نہیں تھا، تو لو چراغ میں نے گل کروا دیا ہے، تم جا سکتی۔ اگر تمہیں ایسے بھی نہیں جانا، تم میرے اقربا میں سے ایک کا ہاتھ تھامو اور اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اب کچھ دیر بعد امام چپ ہو گئے، سناٹا، کوئی نہیں بول رہا۔ امام نے پھر آواز دی، عباس چراغ روشن کر دو۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ مولا نے دونوں بار کہا، عباس چراغ گل کر دو، عباس چراغ روشن کر دو۔ ذرا محترم، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عباس پہ مولا کو اتنا یقین تھا کہ بھلے ہی پورا لشکر چلا جائے، تمام امام کے اصحاب چلے جائیں، لیکن عباس نہ جائیں گے۔ ایسے ہی تو نہیں، عباس کو علی نے مانگا۔ ذرا محترم، اب جو چراغ روشن ہوا تو منظر عجب ہے۔ وہ اصحاب جو اپنے مقام سے نہیں کھڑے ہو رہے تھے، وہی اصحاب اپنے ہتھیار اپنی گردنوں پہ رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ مولا، ہم اپنی جان تو دے دیں گے، لیکن آپ کو چھوڑ کے نہ جائیں گے، آپ کو چھوڑنا ہمیں گوارا نہیں ہے۔ ذرا محترم، امام اپنے اصحاب سے گفتگو کر رہے ہیں، امام سب سے گفتگو کر رہے ہیں، علی اکبر سے بھی، قاسم سے بھی، جس میں ہمیں
शहजादा कासिम का एक खूबसूरत सा जुमला मिलता है कि जो आज तमाम शियाने अली के लिए, इमाम के ज़रदारों के लिए एक मिसाल है और एक उनके लिए बेहतरीन जुमला है। और जुमला क्या है? जब पूछा गया कि बेटा कासिम तो मौत कैसा पाते हो, तो आप फरमाते हैं कि जान, मैं मौत को शहद से भी ज़्यादा शीरी समझता हूँ। और आज इमाम के शियों के जवानों के लिए भी ये जुमला है। जाने मोहतरम, ये वो शब थी कि जब इमाम ने अपने असहाब से गुफ्तगू तमाम की तो तमाम असहाब खैमे से बाहर आ गए। जाने मोहतरम, खैमे से बाहर आना था। अब अब्बास का खुतबा जारी हुआ। अब्बास ये कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्तहिल अनवार व मौलिजुल लैल वन नहार अम्मा बाद व अय्युहल अग़यार वला अंसारल्लाहिल अबरार ला तफशदू मिन कसरतिल कुफ़ार वला तफशदू मिन हुजूमिल कुफ़ार लिअन्नहुम किलाबुन नार व फ़िराशिल आसार। हम्द है उस परवरदिगार की जिसने अनवार को खल्क किया। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्तहिल अनवार मौलिजुल लैल वन नहार अम्मा बाद व अय्युहल अग़यार वला अंसारल्लाहिल अबरार। मेरे असहाब, अब्बास क्या कह रहे हैं? अब्बास अब फरमा रहे हैं कि मेरे असहाब, अम्मा बाद व अय्युहल अग़यार वला अंसारल्लाहिल अबरार ला तफशदू मिन कसरतिल कुफ़ार वला तफशदू मिन हुजूमिल कुफ़ार लिअन्नहुम किलाबुन नार व फ़िराशिल आसार। मेरे असहाब, इनकी तादाद से मत घबराना, ये सिर्फ कुछ जहन्नुम के कुत्ते हैं, तुम तो विलायत के मैदान के बिखरे हुए शेर हो। मेरे असहाब, कल तुम देखोगे कि मैंने किस तरह कत्ल करूंगा। और फिर क्या कर अब्बास फरमा रहे हैं? अब्बास फरमा रहे हैं कि मेरा तारुफ सुनोगे, अना हैबतुल जब्बार, अना तलवतुल कर्रार, अना सैफुस साहिबतुल जुल्फ़िकार। मोहतरम, बीबी ज़ैनब फरमाती हैं कि मेरा भाई अब्बास इस तरह बैठा था कि जैसे कोई शेर बैठा। जाने मोहतरम, इस शब अजब मंजर थे। साहबे हुसैन इबादत में मशगूल थे। ख़याम हुसैनी की जानिब से मुस्तकिल मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही थी, कोई इबादत कर रहा था। वो असहाब की जिन्हें कभी हंसते हुए ना देखा था, वो आज एक दूसरे के गले मिल रहे थे, एक दूसरे से मुस्कुरा मुस्कुरा कर गुफ्तगू कर रहे थे, बातें कर रहे थे और एक दूसरे को जंग की और शहादत की मुबारकबाद दे रही थी। ज़ारे मुहतरम, इसी शब रावी बोलता है कि 3 जवान आपस में खड़े गुफ्तगू कर रहे थे, एक सबसे बड़ा, एक उससे छोटा, एक उससे छोटा। और से देखने में पता चला कि जो सबसे बड़े हैं ये अब्बास हैं, जो उनसे छोटे हैं वो अली अकबर हैं, और जो उनसे छोटे हैं वो कासिम भाई। ज़ाने मोहतरम, अब्बास, अली अकबर, कासिम मिलकर जंग की तदबीर कर रहे हैं। अब्बास फरमा रहे हैं कि अली अकबर, अशकिया का, फौज का आप पहला हिस्सा मेरे हवाले, मैं पहले हिस्से को ख़त्म करके मासूम से आ मिलूँगा, फिर हम मिल के दूसरे हिस्से को ख़त्म करेंगे और फिर हम असहाब से आ मिलेंगे और हम सब मिलकर फिर अशकिया को मिटा देंगे, मार देंगे और इंशाअल्लाह ज़ोहर तक जंग ख़त्म हो जाएगी और अशकिया फिन्नार हो जाएंगे। लेकिन अफसोस कि ना अब्बास की ये आरज़ू, अब्बास की ये तमन्ना एक तमन्ना ही नहीं, अब्बास को जंग की इजाज़त न मिली। ज़ाने मोहतरम, इस जब एक और अजब मंजर है। मंजर क्या है कि माएँ, ये तो असहाब की बात है, जवानों की बात है, माएँ अपने बच्चों से कह रही हैं क्या कि बच्चों कल सबसे पहले मैदान में तुम्हें जाना है। कहीं ज़ैनब अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों अगर तुम मैदान में पहले ना गए और अली अकबर तुमसे पहले चले गए तो मैं अपना दूध न बख्शूंगी। कहीं हसन की बेवा कहती है कि बेटा कासिम, अपनी माँ को शर्मिंदा ना करवाना, तुम बेवा माँ की जमा पूंजी हो। बेटा कासिम, कल ऐसे लड़ना तुम्हारे बाबा की शजाअत पे बहुत शक किया जाता है, कल ऐसे लड़ना कि लोगों को अली याद आ जाए।
وہیں جناب مسلم کی زوجہ بی بی رقیہ بھی اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں. 2 بچے کوفے میں شہید ہو چکے ہیں اور اب 3 بچے آپ کے ساتھ ہیں. 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے. حضرات محترم، جناب رقیہ اور جناب مسلم وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی نسل فنا کر دی، قربان کر دی امام حسین پر. 2 بچے تھے، 4 فرزند تھے. 2 بیٹے مسلم کے ساتھ کوفے گئے، شہید ہو گئے. 2 بیٹے کربلا ماں کے ساتھ گئے، شہید ہو گئے. 1 بیٹی تھی، وہ بھی شہید ہو گئی. کب؟ کہ جب غریبوں کی شام غریبہ آئی تھی تو بیویاں بچوں کو جمع کر رہی تھی. ایک آواز گونجی، کیا بہن زینب 2 بچے نہیں ہیں؟ کہا کون؟ کہا ایک حسین کی بیٹی سکینہ، دوسری مسلم کی بیٹی. جب یہ جانا تو بیویاں ڈھونڈنے کے لیے روانہ ہوئی. بیویوں نے ڈھونڈنا شروع کیا. جناب مسلم کی بچی نہ ملتی تھی. مرتبہ چھاڑیوں کے پاس ایک لاش ملی. ایک صدا گونجی، انا للہ و انا الیہ راجعون. بیوی نے زینب کو صدا دی. بی بی کلثوم کیا فرما رہی ہیں کہ بہن زینب اب مسلم کی بچی اس دنیا میں نہ رہی. جب گھوڑے دوڑ رہے تھے تو مسلم کی بیٹی ننھی سی بچی شہید ہو گئی. گھوڑوں کی ٹانگوں تلے آپ کو رون دیا گیا، آپ کے لاشے کو پامال کر دیا گیا. حضرات محترم، اس کی وجہ سے جناب مسلم کو فضیلت حاصل ہے کہ اگر کوئی اپنے بچے کا نام مسلم رکھتا ہے تو کیونکہ آپ کی نسل آگے نہ بڑھ سکی اور آپ کی تمام اولاد امام حسین پہ قربان ہو گئی، اس لیے آپ کو فضیلت حاصل ہے کہ آج کوئی بھی اگر اپنے بچے کا نام مسلم رکھتا ہے تو اس کی نسل قیامت تک خدا جاری رکھتا ہے. اس کی نسل اس دنیا میں ہمیشہ قیامت تک رہتی ہے. حضرات محترم، وہیں ایک اور ماں ہے کہ جو اپنے بچے سے بار بار کہتی ہے کہ بیٹا علی اصغر، تم تو اتنے بڑے نہ ہو کہ میدان میں جا سکو. کل سب زہرا کے لال کے سامنے قربانیاں پیش کریں گی، میں کیا قربانی پیش کروں؟ لیکن اس ماں کو کیا پتا کہ یہ بچہ فاتح کربلا ٹھہرے گا. حضرات محترم، شب عاشور وہ شب ہے کہ جس شب کو حضرات محترم تمام امام بارگاہوں کی، تمام عزا خانوں کی دروازے کھلے ہوتے ہیں. حضرات محترم، اس شب نہ تو کوئی امام بارگاہ کا دروازہ بند کرتا، نہ اپنے عزا خانے کا دروازہ بند کرتا. مومنین امام بارگاہوں میں، عزا خانوں میں، عاشور خانوں میں آتے ہیں. مومنین آ کر ساری رات امام کے مصائب پڑھتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، موم بتی جلاتے ہیں، چراغ روشن کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اس رات ہمارے یہاں دروازے امام بارگاہوں کے رضا خانوں کی بند نہیں کیے جاتے، کیونکہ کسی کو کیا معلوم کہ کب کس عزا خانے میں، کس امام بارگاہ میں حسین کی ماں سیدہ آ جائے، حسین کی بہن زینب آ جائے. قائم کے دم سے آج بھی